للہ الہا وقیوما دائما ابدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على من أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأخوانه وأصهاره وعلماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته صلاة وتسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب المعين الحنين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہرگز نمیرد آنکی دلش زندہ شد بعشق سب تست بر جرید عالم دوام ما نگہ بلند سخن دل نواد جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر اور موقع کی مناسبت سے کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئی ہم اور آپ مل کر اللہ کے محبوب طالب و مطلوب حضور دانائے غیوب رحمت دو عالم نور مجسم نبی مکرم رسول محتشم سردار آدم و بنی آدم سرکار عالم حضور احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرکز علم و فن وادی کشمیر کی مرکزی دینی علمی درسگاہ ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہفتہ شہید امت کے موقع پر حاضر ہو کر بڑی خوشی کا احساس ہو رہا ہے، اور یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف شہید امت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ 32 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا حضور شہید امت کی شہادت کو، لیکن یہ واقعہ ابھی بھی تازہ ہے، ان کی یاد ابھی بھی ہمارے ذہن و فکر میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں زندہ اور تابندہ ہے۔ میں یہاں آیا تو ایک طریقے سے جیسے مجھے محسوس ہوا کہ قاضی صاحب کی روح قاتلوں سے یہ کہہ رہی ہے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ ہر طرف قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کے جلوے، ان کی یاد زندہ اور تابندہ انشاءاللہ صبح قیامت تک۔
یہ یاد ہمارے کردار و عمل میں، ہماری تحریک میں، ہمارے مشن میں، ہمارے جذبوں میں، ہمارے حوصلوں میں زندہ رہے گی اور ہمیں اجالا فراہم کرتی رہے گی۔ قابل مبارکباد ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی کے یہ اراکین، اساتذہ، طلباء، محبین، جنہوں نے شہید امت حضرت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا مشن اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے اور اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہزار مخالفتوں، ہزار رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود یہ دنیا کو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہے وہ دیا رہ جائے گا۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی کچھ مختصر اور ضروری گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود شہید امت حضرت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کو ہم بھلا نہیں پائے، فراموش نہیں کر پائے۔ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ بھولنے کے لیے تو ہم ایسی بھولنے والی قوم ہیں کہ ہمیں بہت کچھ بھول گیا، یاد نہیں رہا، بلکہ ہمیں اپنے باپ دادا کے وصال کی تاریخ یاد نہیں رہتی، وہ بھی ڈائری میں کہیں نوٹ ہوتی ہے۔ اپنے خاندان میں کوئی بڑا واقعہ ہو جائے وہ دن ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کی شہادت اور جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، وہ قربانی آج بھی ہمارے بچوں کے اور انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہن و دماغ پر ہمیشہ نقش رہے گی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ نکل کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے مقبول بارگاہ خدا ہوتے ہیں، ان بندوں کی محبت کو اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ادارہ تحقیقات اسلامی میں پڑھنے والے یہ طلباء بہت کم ہی ایسے ہوں گے جن کی عمر 32 سال ہوگی۔ انہوں نے اگر شہید امت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ سنا ہوگا یا کچھ جانتے ہوں گے تو اپنے بڑوں سے سن کر کے ہی انہوں نے جانا ہوگا۔ ہمارے بہت سے یہ بزرگ ہیں جو کرسیوں پہ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شہید امت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، بہت سی علمی مجالس میں ان کی قیمتی باتوں کو سننے کا موقع ملا۔ اگر یہ شہید امت کے بارے میں کچھ بیان کریں، اگر انہیں شہید امت کی یاد ان کے دلوں میں ہو تو یہ ماننے والی بات ہے، لیکن آج یہ جو بچے ہیں جنہوں نے شہید امت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، یہ شہید امت کے مقبول و محبوب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 96 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ تعالی ان کی محبت کو عام
اور تام کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو ان کی محبت سے سرشار اور لبریز کر دیتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء بزرگان دین کی جو محبتیں ہیں، یہ ان کے مقبول و محبوب بارگاہ الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ نہ ہم نے ان کا زمانہ پایا، نہ ہم نے ان کو دیکھا، لیکن آج بھی ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں نقش ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی مومن ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ میں ایک حدیث پاک نقل کیا ہے، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل ثم ينادي في السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان کی مخلوق جو ہیں وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی مقبولیت کو زمین میں عام کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نیک بندے جن کا ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی محبت کا چرچا آسمانوں میں ہے، ان کی مقبولیت کا ڈنکا زمین پہ بج رہا ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں شہید امت رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات کی طرف۔ 1952 یا 53 میں حضور شہید امت رحمت اللہ علیہ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ سبھی کو معلوم ہے، فخر الواعظین حضرت علامہ قاضی غلام محمد رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہت سے سفید ریش حضرات یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قاضی غلام محمد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات بھی کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ بڑے ہی مستجاب الدعوات بزرگ تھے، یعنی اللہ کے ایسے نیک بندے تھے کہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں، بتائیں گے لوگ آپ کو، اگر خشک سالی ہو جاتی، بارش نہیں ہوتی تھی، حضرت قاضی غلام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے محبین، مریدین، متوسلین، معتقدین، منتسبین، اپنے مقتدیوں کے ساتھ کیری بل جاتے یا کسی اور میدان میں جاتے، وہاں پہ نماز استسقاء پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے۔ ابھی گھر واپس پہنچتے بھی نہیں تھے کہ آسمان سے بارش کا نازل ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ ادارہ تحقیقات پر ایسے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے نکلا ہوا طالب علم، پڑھا ہوا طالب علم پوری وادی کشمیر میں آپ دیکھتے ہوں گے آج ادارہ تحقیقات اسلامی کا توتی بولتا ہے،
جس منبر پہ آپ دیکھیں، جس مسند پہ آپ دیکھیں، جس دارالافتاء میں آپ دیکھیں، جس خانقاہ میں آپ دیکھیں، ادارہ تحقیقات اسلامی نے ان بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کے فیوز و برکات سے ایسے ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں کہ پورا یہ کشمیر کا گلشن جن کی خوشبوؤں سے اور جن کے رنگ سے لالہدار ہے، مہک رہا ہے۔ آپ پوچھتے ادارہ تحقیقات اسلامی نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں ادارہ تحقیقات اسلامی نے کیا نہیں کیا۔ آپ کو جہاں بھی یہ آواز نظر آتی ہے یا قرآن و حدیث کی جو بھی بات پہنچتی نظر آتی ہے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کو ادارہ تحقیقات اسلامی کا فیضان نظر آئے گا۔ حضور فخر الوادین حضرت علامہ قاضی غلام محمد رحمت اللہ علیہ جیسی آغوش اور تربیت گاہ شہید امت رحمت اللہ علیہ کو ملی۔ خود شہید امت رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نے ان کی کسی ڈائری میں دیکھا تھا، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا، وہ انہوں نے عربی کا ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ آپ کے اوپر بالکل عین جوانی میں اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی، تقریباً 30-32 سال تک آپ پڑھتے رہے، 42 سال کل آپ کی عمر ہوئی، کشمیر یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے، لیکن ادارہ تحقیقات اسلامی کو انہوں نے، ادارہ تحقیقات اسلامی کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی نوکری کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی جو 8-10 سال ان کو ملے، ہمارے منتظر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر ہمارے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دوران بھی کئی سال وہ جیل میں رہے۔ یہ آپ کو جو پورا باغ و بہار نظر آ رہا ہے، یہ مشکل سے 4 یا 5 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں قاضی نثار کس انقلابی شخصیت کا نام ہے کہ 4-5 سال کے عرصے میں انہوں نے اس روئے زمین پر علم و فن کا جو شہر آباد کیا، اس کی بنیاد کے بعد، تعمیر کے بعد ان کا جو لفظ تھا وہ یہ تھا کہ ادارہ تحقیقات اسلامی صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ مستقبل میں ایک عظیم یونیورسٹی کی یہ لفظی نمائندگی ہے۔ ابھی ہم لفظ بول رہے ہیں، لیکن مستقبل میں جانے کے بعد یہ لفظ شرمندہ تعبیر ہوگا اور ادارہ تحقیقات اسلامی ایک عظیم یونیورسٹی کی شکل لے گا۔ آگے لکھتے ہیں یہاں کا پڑھا ہوا بچہ جہاں پر اچھا مسلمان ہوگا، وہیں پر کسی بھی جدید ادارے کا مسکت اور دندہ شکن جواب بھی ہوگا۔ ان کا جو خواب تھا، اگر عمر نے وفا کیا ہوتا تو ہم اور آپ دیکھتے کہ یہ ادارہ تحقیقات اسلامی کم ہی عرصے میں ایک عظیم یونیورسٹی کی شکل لے لیا ہوتا۔ میں یہ بیان کر رہا تھا، فخر الوازین حضرت علامہ قاضی غلام محمد رحمت اللہ علیہ کی گود میں انہوں نے پرورش پایا، ایسی آغوش تربیت ان کو ملی، جو علمی خاندان تھا، روحانی خاندان تھا، مستجاب الدعوات خاندان تھا۔ حضرت شہید امت رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی اور بنیادی تعلیم اپنے ہی قرب و جوار کے اسکولوں میں، مدارس میں حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو اپنا مقام بنایا، وہاں سے نکلنے والے ایک رسالے، ادارہ تحقیقات اسلامی کی لائبریری جو ہے آگ سے خاکستر ہو گئی، ورنہ جو لوگ پرانے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اس لائبریری میں
سماعی تعلیمات نام کا بہت سا رسالہ موجود تھا جو علی گڑھ سے نکلتا تھا. اس کا پہلا پیج اگر آپ دیکھتے تو مدیر اعلیٰ کی جگہ پہ جو نام لکھا رہتا تھا، علی گڑھ جیسی یونیورسٹی سے نکلنے والے رسالے کی ادارت حضرت شہید امت قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اس زمانے میں بہت سے سیمینار بھی انہوں نے کیے، بہت سی علمی نشستیں بھی انہوں نے منعقد کرائی. یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے وہ کام جاری رکھا. ماہنامہ اسلام آباد کے نام سے ایک رسالہ جو ہر مہینے نکلتا تھا، جس میں ان کے مضامین اور ان کے گراں قدر خیالات جو اس میں شائع ہوتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کو وہ کیا بنانا چاہتے تھے. آج آپ اس امانت کے امین ہیں. یہ اراکین، یہ اساتذہ اور یہ طلبہ، یہ مل کر کے شہید امت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، اس مشن کو آگے لے جائیں جس مشن کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. یہ قربانی آج بھی ہمیں کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے قربانی نہیں دیا، اپنے بچوں کے لیے قربانی نہیں دیا. ان کی شہادت کے 1.5 سال بعد میں یہاں پہ آیا، لیکن جو میں نے یہاں پہ محسوس کیا وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے مال کمایا ہوتا، انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا تو اتنے مریدین ان کے گاؤں گاؤں، علاقے علاقے، گھر گھر میں تھے کہ میرے خیال سے وادی کشمیر کے وہ ایک امیر ترین انسان ہوتے. لیکن انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد مال کمانا نہیں، بلکہ بزرگوں کی جو روش تھی کہ مالدار مرید آ کر کے اپنے پیروں کو نذرانہ دیتے ہیں، پھر غریب مریدوں پہ پیر وہ نذرانہ امداد کے طور پہ لوٹا دیتے ہیں. یہی کام وہ کیا کرتے تھے. مالداروں سے اگر نذرانہ ملتا تھا تو غریب مریدوں پر وہ نذرانہ خرچ کر دیا کرتے تھے. بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کتنے کنبے ان کے تعاون سے پلتے تھے، کتنی بیوائیں، کتنے محتاج، کتنے یتیم. خود جو ہے علی گڑھ کا واقعہ ان کے زمانے تعلیم کے، ان کے رفیق درس علی گڑھ میں تھے پروفیسر ڈاکٹر غلام انجم صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 4th کلاس کا ایک ملازم، چپراسی مان لیجیے آپ، تھا جس کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن بچے اس کے پاس زیادہ تھے، بچوں کو پڑھاتا تھا. وہ اگر اسے خرچے کی ضرورت ہوتی، جب خرچہ اس کو گھٹ جایا کرتا تھا تو لا کر کے خالی لفافہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں چھوڑ جایا کرتا تھا. اس لفافے میں وہ ایک کاغذ لکھتا تھا، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. حضرت قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن زمانے طالب علمی میں بھی ان کا جذبہ آپ دیکھیں. جتنا پیسہ وہ لکھتا تھا وہ اس لفافے میں ڈال کر کے وہ لفافہ وہیں پہ رکھ دیا کرتے تھے. وہ ملازم آتا اور لفافہ لے کے چلا جایا کرتا تھا. اس طرح سے آپ اس کی مدد کیا کرتے تھے. یہاں بھی آج بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے شہید امت رحمت اللہ علیہ نے ہماری کس طریقے سے مدد فرمایا، اعانت فرمایا. ہر میدان میں انہوں نے کام کیا. آج یہی وجہ ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی کا آدمی ہو، وہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. وجہ کیا؟ انہوں نے ہر میدان میں کام کیا. جب یہ قوم، ان کو ضرورت تھی سیاست میں ایک اچھے رہنما کی، ایک اچھے رہبر کی، اس وقت حضرت شہید امت رحمت اللہ علیہ نے مسلم متحدہ محاذ کا قیام کر کے اس قوم کو انہوں نے ایک سیاسی پلیٹ فارم عطا کیا. جب اس قوم کو ضرورت تھی شرعی مسائل میں رہنمائی کی تو شہید امت رحمت اللہ علیہ نے شریعت بورڈ قائم کر کے جو ہے
ان کی رہنمائی کا ایک عظیم پلیٹ فارم انہیں عطا کیا۔ جب اس قوم کو ضرورت تھی کہ ان کے بچے دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں، تو شہید امت رحمت اللہ علیہ نے ادارہ تحقیقات اسلامی جیسی عظیم ادارے کی بنیاد رکھ کے اس قوم کو یہ پلیٹ فارم عطا کیا۔ آپ ہمیں بچے دیجئے، اپنے بچوں کو یہاں فراہم کیجئے، ہم ان بچوں کو کھلائیں گے، انہیں وردی دیں گے، انہیں کتاب دیں گے، روشنی، علاج، معالجے کا انتظام کریں گے، اور ہم آپ کے بچوں کو پڑھا کر کے دیں گے۔ اس میدان میں بھی انہوں نے کام کیا۔ اس قوم کو جب ضرورت تھی ایک اچھے رہنما کی، ایک اچھے رہبر کی، اگر کسی بھی میدان میں آپ کی رہبری اور صحیح رہنمائی کے لیے اس دور میں کوئی نکلا تو شہید امت حضرت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ ہمیشہ جو ہے اس طرح کی باطل قوتیں رہتی ہیں کہ وہ حق کی آواز بلند کرنے والوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ حضرت قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ باطل قوتیں آپ کی خدمات سے، آپ کے کام سے ایک طریقے سے متفق نہیں تھی، راضی نہیں تھی، خوش نہیں تھی، یہاں تک کہ ان باطل قوتوں نے شہید امت حضرت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کو 19 جون 9 محرم الحرام، اتفاق سے 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ 30 سال میں ہی جو ہے یہ سال ایک طریقے سے عربی مہینہ اور انگریزی مہینہ ایک ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی جون کا مہینہ تھا اور محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور 32 سال گزرنے کے بعد آج بھی جون کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے قربانی نہیں دیا، اپنے بچوں کے لیے قربانی نہیں دیا، اپنی پراپرٹی کے لیے نہیں دیا، بلکہ ایک نظام کے لیے دیا ہے۔ جب تک وہ نظام رہے گا قاضی نثار احمد کی قربانی ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ وہ نظام کیا ہے؟ عشق رسالت کا نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ دین مصطفیٰ کا نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ محبت رسول کا انہوں نے چراغ جلایا ہے۔ ان کی کشمیری زبان کی نعتیں آج بھی ان کے مریدین کی زبان پہ ہیں، جو عشق رسالت کا انہوں نے چراغ جلایا ہے۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ چراغ ہمارے دلوں کو منور کرتا رہے گا۔ سب سے بڑی خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اور جو جس رنگ کا ہو، جس حیثیت کا ہو، اپنے اپنے حیثیت سے، اپنے اپنے اعتبار سے اس مشن کی آبیاری کے لیے آگے آئے، کوشاں ہو۔ اہل دولت اپنی دولت کو خرچ کر کے قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ جو اہل علم ہیں وہ اپنے علم کے ذریعہ سے قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آگے لے جائیں۔ طلبہ ہیں پڑھ کے، معلمین ہیں پڑھا کر کے، اراکین ہیں وہ ان معلمین اور طلبہ کو سہولتیں اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے قاضی نثار احمد رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ میں اخیر میں فرزند شہید امت حضرت قاضی عمیر صاحب اور ان کے بڑے صاحبزادے میر وائس جنوبی کشمیر حضرت قاضی احمد یاسر صاحب اور جملہ اہل خاندان، ان کے تمام رفقا کارکنان کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شہید امت رحمت اللہ علیہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ دنوں رات کوشاں ہیں۔ اساتذہ یہاں کے ہیں، آپ طلبہ ہیں، آپ سے گزارش ہے اس وقت آپ کے پاس اساتذہ کی بڑی قابل اور بڑی محنتی ٹیم موجود ہے۔ آپ اپنے وقت کو غنیمت جانیں، ان اساتذہ سے آپ جو ہے علم دین حاصل کریں،
اور شہید امت رحمت اللہ علیہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے آپ حضرات بھی اپنی حصے داری کو نبھائیں۔ مولا رب کریم یہاں جتنے بھی بزرگ آرام فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو رحمت و انوار سے بھر دے۔ مولا رب کریم ان کی فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کو اللہ تعالیٰ زندہ اور تابندہ رکھے۔ مولا تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد